سچا عاشق۔ ایک غلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، وہاں شرافت کے آثار نظر آئے۔ آپ کو اس پر ترس آیا، فوراً اسے خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا چاہو تو اپنے خاندان میں چلے جاؤ، میرے ساتھ رہنا پسند کرو تو تمہارا شمار میرے گھر والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک فطرت عطا کی تھی، انہوں نے اپنے خاندان میں جانا پسند نہ کیا، آپ کے ساتھ رہنا منظور کیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی عالم نے آ کر کہا السلام علیک یا محمد۔ اس یہودی پر آپ کے آدمی کو بہت غصہ آیا، اسے اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اسے حیرت بھی ہوئی، پوچھا تم نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام کڑک کر بولے تو نے یا رسول اللہ کیوں نہ کہا، یا محمد کیوں کہا؟ اس پر یہودی نے کہا اس میں کیا بری بات ہوگی اگر میں نے ان کا خاندانی نام لے لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی سے فرمایا ہاں میرا خاندانی نام محمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار حضرت ثوبان تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ کسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا بھی گوارا نہیں تھا۔ آپ کے بارے میں یہ معلومات نہیں ملتی کہ یہ غلام کیسے بنے، ویسے آپ یمن کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا شروع کیا تو بس دربار نبوت کا ہر حکم بجا لانے کی فکر میں رہتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس بات کا عہد کرے کہ وہ کبھی لوگوں سے سوال نہیں کرے گا اور اس عہد کو بھی پورا کرے تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر حضرت ثوبان نے فوراً کہا اللہ کے رسول میں کبھی کسی انسان سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ مرحوم نے لکھا ہے کہ حضرت ثوبان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سننے کے بعد کسی انسان سے کبھی بھی سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ اگر سواری پر سے گھوڑا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتا تو سواری سے اتر کر اس کو اٹھاتے تھے، کسی کو اٹھا کر دینے کے لیے نہیں کہتے تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے دعا فرمائی، اس وقت سے حضرت ثوبان بھی وقت رسالت میں حاضر تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاں تم بھی میرے اہل بیت میں شامل ہو جب تک کہ تم کسی امیر کے پاس سائل بن کر نہ جاؤ یا کسی کے دروازے کی چوکھٹ پر نہ جاؤ۔ چنانچہ حضرت ثوبان نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہ آنے دیا، نہ کسی امیر کے پاس جا کر کچھ سوال کیا، نہ کسی کے دروازے پر جا کر کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک برابر خدمت میں لگے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی مدینہ منورہ میں ہی رہے، پھر حضرت عمر کی خلافت میں ملک شام چلے گئے اور شہر رملہ میں رہائش اختیار کی۔ حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص کو مصر کی مہم پر بھیجا تو آپ بھی مجاہدین میں شامل ہو گئے، وہاں کئی معرکوں میں حصہ لیا، بہادری سے لڑے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں 54 ہجری میں وفات پائی۔ آپ سے 127 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ مدان بن طلحہ، ابو ہاشم حلانی، راشد بن سعد، عبد الرحمن بن غنم، ابو عامر الہانی اور جابر بن نذیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء آپ کے شاگردوں میں شامل تھے۔ مدان بن طلحہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو درداء سے ایک حدیث سنی، پھر حضرت ثوبان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تصدیق کی کہ کیا واقعی یہ حدیث ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ لوگ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تصدیق کرایا کرتے تھے۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ حضرت ثوبان ان اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے حدیث محفوظ کی اور دوسروں تک پہنچائی، اللہ ان سے راضی ہو۔